بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، آج ہم آپ کے سامنے پھر ایک تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع تاج محل کے متعلق ہے، کیونکہ تاج محل کے متعلق موجودہ زمانے کے اندر بہت سی خود ساختہ کہانیاں اور جھوٹے نظریات پیش کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہندوستانی فلم انڈسٹری نے دا تاج سٹوری کے نام سے ایک جھوٹی پروپیگنڈا فکشن فلم بھی بنا کر تاج محل کی اصل صورتحال اور اس کی حیثیت کو مسخ کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ بہت بڑی خیانت اور تاریخی طور پر انتہا درجے کا فریب ہے، جس کا پردہ آج ہم آپ کے سامنے چاک کریں گے۔ چنانچہ ہم آپ کے سامنے تاج محل کی تاریخ، پھر اس کے علاوہ تاج محل کے بنانے کے پیچھے جو محرکات تھے وہ، اور اس کے علاوہ تاج محل کے متعلق جو ہندوتوا کا جھوٹا پروپیگنڈا کب، کیسے اور کس نے شروع کیا اور موجودہ دور میں اس کی کیا شکل ہے، ان تمام موضوعات کے اوپر تفصیل سے ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف۔ آگرہ کے کنارے دریائے جمنا کے ساحل پر سفید سنگ مرمر سے بنا ہوا تاج محل نہ صرف ہندوستان کا سب سے بڑا تاریخی ورثہ ہے، بلکہ دنیا کی تاریخ محبت اور فن تعمیر کا ایک شاہکار بھی ہے۔ اسے یونیسکو نے دنیا کا عظیم ترین ثقافتی ورثہ قرار دیا ہے۔ اگر ہم تاج محل کے تاریخی پس منظر کی بات کریں تو اس کا بنانے والا بادشاہ شاہ جہان کے نام سے مشہور ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شاہ جہان کون تھا؟ شاہ جہان 5واں مغل بادشاہ تھا، جس کا اصل نام شہزادہ خرم تھا۔ اس کی حکمرانی 1628 سے 1658 کے درمیانی عرصے میں رہی۔ فن تعمیر کا شیدائی اسی دور میں دلی کی جامع مسجد، لال قلعہ اور موتی مسجد بھی تعمیر ہوئی۔ شاہ جہان کی بیوی ممتاز محل یہ وہ شخصیت ہے جو تاج محل کی تعمیر کا بنیادی باعث اور سبب بنے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ممتاز محل کون خاتون تھیں؟ ممتاز محل کا اصل نام ارجمند بانو بیگم تھا۔ یہ شاہ جہان کی تیسری بیوی تھیں اور جانثار، وفادار اور شاہ جہان کی محبوب ترین زوجہ تھیں۔ وہ شاہ جہان کی 14ویں اولاد کی ولادت کے دوران 1631 میں انتقال کر گئیں۔ شاہ جہان اس صدمے سے ٹوٹ گئے اور تاریخ بتاتی ہے کہ وہ کئی مہینوں تک دنیا سے کٹ کر رہے۔ اسی غم نے تاج محل کی بنیاد رکھی۔ اگر ہم تاج محل کی تعمیر، اس کی مدت کو دیکھیں تو اس کا آغاز 1632 میں ہوا اور اس کی تکمیل 1653 میں جا کر ہوئی۔ کل عرصہ تقریباً 22 برس کا ہے۔ اس میں تقریباً 20,000 مزدوروں نے حصہ لیا، جس میں شیشے کے ماہر، شام کے کاریگر، ایرانی نقش و نگار کے ماہر، سمرقند اور بخارا کے خطاط، راجستھان کے سنگ تراش، عثمانی سلطنت کے معمار اور یورپی ماہرین مینار اور گنبد شامل تھے۔ سنگ مرمر راجستھان کے مکرانہ سے لایا گیا، جبکہ نیلم نامی پتھر سری لنکا سے لایا گیا، جبکہ یاقوت افغانستان سے، عقیق یمن اور لاجورد ایران سے لایا گیا۔ کل تقریباً مختلف پتھروں اور جواہرات کی 28 اقسام اس کے اندر استعمال ہوں۔ تاج محل کے بنیادی ڈیزائن اور اس کے سٹرکچر کی اگر بات کریں تو ایک بہت بڑا سنگ مرمر کا گنبد ہے، اونچائی تقریباً 240 فٹ ہے۔ اندر شاہ جہان اور ممتاز محل کی قبریں ہیں۔ اصل قبریں زیر زمین ہیں، اوپر والی صرف علامتی ہیں۔ تاج محل کی تعمیر میں ایک باغ بھی اس کے ساتھ تعمیر کیا گیا۔ اسے 4 باغ طرز پر بنایا گیا جو اسلامی جنت کے تصور سے لیا گیا۔ تاج محل کی بنیادی تعمیر میں 4 مینار بھی ہیں۔ یہ 4 بلند مینار جو ہلکا سا باہر کی جانب جھکے ہوئے ہیں تاکہ زلزلے کی صورت میں گنبد پر جا کر نہ گر سکیں۔ اگر ہم اس کے تعمیراتی مراحل کی بات کریں تو چونکہ جمنا کے کنارے نرم مٹی تھی، اس لیے درجنوں فٹ سمیت مضبوط بنیاد رکھی گئی۔ سنگ مرمر کو اوپر چڑھانے کے لیے کئی کلومیٹر لمبا ریمپ بنایا گیا۔ اس پر قرآنی آیات کندہ کی گئیں۔ سب سے مشہور خطاط امانت خان شیرازی تھے۔ اس کے علاوہ جڑاؤ کا کام بھی اس میں کیا گیا۔ سنگ مرمر میں قیمتی پتھروں کی جڑائی کی گئی۔ دنیا میں اس فن کا عظیم ترین یہ ایک نمونہ ہے۔ شاہ جہان کے بیٹے اورنگزیب نے 1658 میں تخت سنبھالا اور شاہ جہان کو آگرہ کے قلعے میں نظر بند کر دیا۔ وہ آخری ایام میں تاج محل کو اپنی کھڑکی سے دیکھتے رہتے تھے۔ 1666 میں وفات ہوئی اور ممتاز محل کے پہلو میں دفن کیے گئے۔ ایک مشہور روایت ہے کہ شاہ جہان نے اپنے لیے جمنا کے دوسری طرف سیاہ سنگ مرمر کا تاج محل بنوانا چاہا، مگر مورخین اسے افسانہ، ایک غلط تاثر یا کسی مسافر کی گمراہ کن تحریر سمجھتے ہیں۔
جس کا تاریخی طور پر کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ تاج محل کی تعمیر کے بعد ایک افسانہ بہت سے لوگوں کی زبان زد عام ہو گیا کہ تاج محل کو تعمیر کرنے والے مزدوروں کے ہاتھوں کو کٹوا دیا گیا۔ یہ بھی صرف ایک افسانہ ہے، کسی بھی مستند مغل، فارسی یا یورپی ریکارڈ میں اس کا ذکر موجود نہیں ہے۔ یہ محض ایک گپ ہے جو کہ مغل بادشاہ اور اس کے طرز عمل کو اور اس کی ساخت کو نقصان پہنچانے اور بدنام کرنے کے لیے مشہور کی گئی۔ تاج محل کس نے بنوایا تھا؟ یہاں یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ موجودہ انتہا پسند ہندوتوا نظریات یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ تاج محل اصل میں تیج مندر یا شیو مندر تھا، لیکن اس دعوے کی کوئی ثبوت آثار قدیمہ کی رپورٹ، تاریخی حوالہ یا مغل دستاویزات میں نہیں ملتی۔ آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا یعنی ASI نے واضح بیان دیا ہے کہ تاج محل مکمل طور پر مغل طرز تعمیر ہے۔ اس کی بنیادیں خطاطی، نقاشی اور تعمیراتی طریقہ مکمل اسلامی اور مغلیہ انداز کا ہے۔ مندر ہونے کا دعویٰ محض ایک سیاسی پروپیگنڈا ہے۔ ناظرین گرامی، یہاں پر ایک سوال آپ لوگوں کے ذہن میں پیدا ہو رہا ہوگا کہ تاج محل کے متعلق تیجو مہالیہ یا کسی شیو یا ہندو مندر کے ہونے کا دعویٰ کہاں سے آیا، اور سب سے پہلے کس آدمی نے اس نظریے کو پروموٹ کیا؟ تو آئیے ذرا اس چیز کا بھی تجزیہ آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے PN اوک نامی ایک آدمی نے یہ دعویٰ پیش کیا۔ دا انڈین ایکسپریس کے اندر اس کی ساری تفصیل موجود ہے۔ PN اوک نے اپنی کتاب 1999 میں تاج محل دا ٹرو سٹوری میں کہا کہ تاج محل کا اصل نام تیجو مہالیہ تھا، جو ایک ہندو مندر یا محل تھا۔ اس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ یہ مندر 4 صدی میں اوک نامی آدمی نے بنوایا تھا اور بعد میں پرماردی دیو نے کسی ہندو بادشاہ میں محمد غوری کے حملے کی وجہ سے تباہ ہو گیا۔ اس کے مطابق شاہ جہاں نے تاج محل کی عمارت کو دوبارہ استعمال میں لے کر اسے مقبرہ بنایا اور نام تبدیل کر دیا۔ اس نے سپریم کورٹ تک درخواست دائر کی تھی تاکہ تاج کو اوک محل کو طور پر ہندو مندر تسلیم کیا جائے، مگر عدالت نے اس کے اس دعوے کو اور درخواست کو مسترد کر دیا۔ آئیے اس آدمی کے ان دعووں کی تھوڑی سی تاریخی جانچ پڑتال کرتے ہیں کہ کیا PN اوک کا دعویٰ واقعی ٹھیک تھا۔ اگر تاج محل واقعی تیجو مہالیہ نامی کوئی مندر ہوتا تو ہندو راجاؤں کی تحریروں، قدیم پوجا پاٹ کے ریکارڈ اور پرانے مندروں کی فہرستوں اور شیو مندر کی تاریخوں میں اس کا ذکر ضرور موجود ہوتا، لیکن ہزاروں سال پرانے ہندو شاستروں میں بھی اس جگہ کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے۔ یہ پہلا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ اوک کا دعویٰ منگھڑت اور جھوٹ پر مبنی تھا۔ اسی طرح تاج محل کے بارے میں مغل دربار کی اصل دستاویزات، بادشاہ نامہ، معصر الامراء، شاہ جہاں نامہ، یہ بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ تعمیراتی اکاؤنٹس اور رسیدیں، ان میں پتھروں کی خریداری، ہزاروں مزدوروں کی تنخواہیں، معماروں کے نام، 22 سالہ تعمیر کا مکمل ریکارڈ، شاہ جہاں کی دی گئی زمین کی قیمت، سب اصل شکل میں آج بھی موجود ہیں۔ پورا ریکارڈ موجود ہونے کے باوجود اس قسم کا دعویٰ کرنا کہ یہ کوئی مندر ہے، اگر یہ واقعی عمارت کوئی مندر ہوتی تو یہ سب کچھ کیسے موجود ہوتا؟ تیسرا سب سے بڑا اور اہم ثبوت آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا کا رد کر دینا ہے۔ چنانچہ ASI انڈیا کا سب سے بڑا ادارہ ہے جس کا مکمل نام آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا ہے۔ اس نے تحقیق کے بعد لکھا کہ تاج محل کی بنیاد میں، پلنتھ یعنی پلیٹ فارم میں، دیواروں میں، سنگ مرمر کی تہوں میں کہیں بھی مندر کے آثار نہیں ملے۔ کوئی لنگم، کوئی مندر کی مورت، کوئی مندر کا نقشہ، کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ اگر اس دعوے کی تردید میں ہم اپنے چوتھے ثبوت اور لاجک کو سامنے رکھیں تو اس کے طرز تعمیر کو دیکھنا پڑے گا۔ چنانچہ ایک مندر کی تعمیر کیسے ہوتی ہے اور اس کا ظاہری سٹرکچر اور اس کی ساخت کس طرح کی ہوتی ہے، تو مندر کی چھت اہرامی ہوتی ہے، اس کے علاوہ گورب دار گرہ بھی ہوتی ہے، اور مندر کی دیواروں پر دیوتاؤں کے نقوش ہوتے ہیں، ستوروں پر ہندو کلا وغیرہ دیکھنے کو ملتی ہے، اور مندر کا شنکھ یعنی گنبد نہیں ہوتا۔ لیکن تاج محل میں اسلامی خطاطی، قرآنی آیات وغیرہ، 4 باغ یہ اسلامی تصورات ہیں۔ اس کے علاوہ عربی اور فارسی کتبے، اور گنبد عثمانی طرز تعمیر کا ہے، اور اس کے علاوہ اندرونی محراب دار آرکیٹیکچر اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ کوئی ہندو طرز کا مندر نہیں تھا بلکہ خالصتاً ایک اسلامی تعمیراتی شاہکار تھا۔ اس کے علاوہ اگر ہم PN اوک نے کہا کہ یہ عمارت 4 صدی میں پرماردی دیو راجہ نے بنائی تھی، لیکن 4 صدی کے کسی ہندو تحریر میں اس بادشاہ کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔
इस ज़माने में आगरा नाम का शहर भी मौजूद नहीं था। सुल्तान गौरी 4वीं सदी में नहीं 12वीं सदी में आया था। यानी औक ने तारीख का बुनियादी ढांचा ही गलत पेश किया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने औक के दावे को गैर संजीदा करार दे दिया। चुनांचे इंडिया की सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने की कि औक ताजमहल को हिंदू मंदिर करार दिया जाए। अदालत ने फैसला दिया कि इनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। यह पटिशन मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद और झूठ पर मबनी है। मुगल दौर की सैकड़ों तहरीरें जो कि यूरोपीय सयाहों ने लिखी हैं, वो आज भी फ्रांस और इंग्लैंड के ताजिब सयाहों और पुर्तगालियों के मौजूद हैं। ताजमहल की तामीर को अपनी आंखों से उन लोगों ने देखा, तामीर के मराहिल लिखे, इसके डिज़ाइन की तारीफ की। अगर ये मंदिर होता तो 16वीं सदी के सयाह इसे ज़रूर मंदिर लिखते, मगर ऐसा कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। इसके अलावा खुद P.N. ओक हिंदुजाइजेशन ऑफ हिस्ट्री का नज़रिया रखता था। इसने सिर्फ ताजमहल ही नहीं बल्कि P.N. ओक ने कला लाल कोट, दिल्ली का लाल किला, कुतुब मीनार, इजिप्ट के अहराम, लंदन का वेस्टमिनिस्टर तक को हिंदू मंदिर करार देने का दावा किया है। उनके काम को इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस पसाडू हिस्ट्री करार दिया है, यानी बिल्कुल ही फजूल और नाकाबिले इल्तफात। बीजेपी के कई रहनुमाओं ने भी औक की रिसर्च को गुमराहकुन कहा है। बहुत से हिंदू मौरखीन ने भी औक के दावों का रद्द किया। चुनांचे रितेश चंद्र, डॉक्टर D.N. शाह, अमृता सिंह, राजीव भट्टाचार्य ने और कहा कि यह सियासी तौर पर मुतासरा नज़रिया है, तारीखी नज़रिया नहीं है। लिहाजा यहाँ पर हमें ये बात तस्लीम करनी पड़ेगी कि P.N. ओक का नज़रिया एक अफसाना था, तारीख नहीं थी, क्योंकि उसके पास कोई आसार, कोई कदीम रिकॉर्ड, कोई तामीराती शवाहिद, कोई सुप्रीम कोर्ट का फैसला, कोई इल्मी या तहकीकी बुनियाद नहीं थी। इसीलिए दुनिया के तमाम मौरखीन, ASI, इंडियन सुप्रीम कोर्ट, ग्लोबल हिस्टोरियंस ने मुकम्मल तौर पर इस दावे को मुस्तरद कर दिया। तो नाज़रीन गिरामी, ये थी मुकम्मल तारीख ताजमहल की और इसके मुतालिक जो हिंदू शिव मंदिर होने का या तेजो महालिया होने का झूठा प्रोपेगेंडा किया जाता है, उसकी हकीकत। इन तमाम सबूतों, इन तमाम रिसर्चेस के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हिंदुत्व के प्रचारक किस कदर तासुब में और हठधर्मी में अंधे हो चुके हैं कि वो तारीखी हकायक को भी मस्ख करने से बाज नहीं आते। हालांकि जो फिल्म बनाई गई है जिसका नाम द ताज स्टोरी है, ये एक तारीखी फिल्म होनी चाहिए थी जिसके अंदर तारीखी हकायक को मिन व अन बयान किया जाता जैसा कि वो तारीखी तौर पर वकूफ़ पजीर हुए। लेकिन ये एक फिक्शनल मूवी है, यानी मनगढ़ंत मूवी है, जिसका असल तारीख और असल वाक़यात के साथ कुछ भी ताल्लुक़ नहीं है। इसका बुनियादी मकसद सिर्फ ये है कि हिंदुस्तान पर मुसलमान हुक्मरानों और बिलखुसूस मुग़ल हुक्मरानों के असरात को मिटाना और उनकी खिदमात को पसे पुश्त डालकर आने वाली नई नस्लों को गुमराहकुन प्रोपेगेंडे का शिकार करना है। लिहाजा हमारी ये वीडियो सिर्फ मालूमाती पर्पस से है। इसका मकसद किसी हिंदू या किसी मुसलमान, किसी की भी दिल आज़ारी नहीं है। सिर्फ तारीखी हकायक को सच्चाई की नज़र से देखने के लिए हमने ये रिसर्च और तहकीक आपके सामने बयान की है। उम्मीद है कि आप हिंदुत्व और बीजेपी और इसी तरह जो इस्लाम दुश्मन नज़रियात रखने वाले लोग हैं, उनके नज़रियात और उनके जो मकासद हैं उसको जान चुके होंगे। ये लोग न सिर्फ मुसलमानों के दुश्मन हैं बल्कि ख़ुद अपने हिंदू भाइयों के भी दुश्मन हैं, इसलिए कि तारीख़ को मस्ख करने वाला कभी अपनों का भी मोहसिन नहीं हो सकता। तारीख़ अपना आप मनवा कर रहती है और तारीख़ को बदलने वाले ख़ुद खाक में मिल जाया करते हैं। उम्मीद वासिक है कि आपको हमारी आज की मालूमाती वीडियो सुनकर बहुत कुछ नया सीखने और जानने को मिला होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो मज़ीद ऐसी तारीख़ी मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।